الحمد للہ رب العالمین۔ اگر عورت نفاس میں ہو یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد اس وقت میاں بیوی مل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں مل سکتے۔ نفاس تو حرام ہے نا، جیسے حید حرام ہے۔ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو، بلیڈنگ ختم ہو، تسلی ہو، غسل کرے، پھر مل سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی میرا بھائی یہ کیا ایسی حرکتیں نہ کیا کرو۔ حیض میں یا نفاس میں ملو نا تو وہ گندا خون مرد کے احلیل کے اندر چلا جاتا ہے، جس سے ایڈز پیدا ہوتی ہے، عطشک ہوتی ہے، سوزاک ہوتی ہے۔ میاں بیوی محبت میں اگر ایک دوسرے کی شرمگاہ چوستے ہیں، وہ ان کے نصیب میں یہی ہے کہ جس منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت اسد کو بوسہ دیتے ہیں، ہم کہاں پہنچے ہیں حضرت؟ پیشاب کی جگہ چوس رہے ہیں، سبحان اللہ، ترقی کر گئے نا۔ صبر کرو، تھوڑے دن کے بعد پینا بھی پڑے گا تمہیں، آہستہ آہستہ ترقی کرو گے نا۔ اور ویسے بھی وہ جو ہے نا اینٹی انفیکشن بھی ہے، وہ ایک ہندو تھا بڑا، وہ پیتا تھا پیشاب۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو قبل کے بجائے دبر یعنی الٹے راستے سے استعمال کیا ہے، اس پہ حضور پاک نے لعنت بھیجی ہے کہ من اتی فی دبر امرأتہ فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ باقی تم جانو، لعنتی بنو۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ حضرت لوط نے فرمایا تھا انکم لتاتون الفاحشۃ، اے میری امت، میری قوم، تم ایسا گناہ کرتے ہو ما سبقکم بہا احد من العالمین، تم سے پہلے انسانوں اور جنوں میں کسی نے یہ گناہ نہیں کیا۔ اور یہ اتنا گندا گناہ ہے، چاہے بیوی سے بھی کرو یا کسی سے، کہ الفاعل والمفعول دونوں کو قتل کیا جائے گا، سزا موت دی جائے گی۔ حتیٰ کہ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ دونوں کو کسی پہاڑ کی چوٹی سے گرایا جائے، اوپر پتھروں کی برسات کر دی جائے۔ تم نے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ اب عورتیں بیچاری کیا کریں، وہ تو مجبور ہے۔ کوئی آدمی عورت کے ماہواری کے ایام میں ہم بستری کرے، وہ گناہ گار ہے، توبہ بھی کرے، صدقہ و خیرات بھی کرے، قرآن کے خلاف ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى۔ حیض کی حالت میں عورت سے ملنا، فرمایا اللہ نے پلیدی ہے، تکلیف ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، بالکل دور ہو جاؤ، حیض کی حالت میں ان کے قریب نہ آؤ۔ اگر عورت اپنے مرد کے اس شرمگاہ پہ بوسہ دے، بہرحال یہ شریعت کے خلاف ہے۔ کوئی آدمی میاں بیوی آپس میں پیار سے جماع سے پہلے پیار کر سکتے ہیں، لیکن شرمگاہوں کو چومنا ناجائز ہے۔ یا جس منہ سے کلمہ پڑھتے ہو کہاں رکھو گے؟ پیشاب کی جگہ پر۔ یہی فائدہ ہے فلمیں دیکھنے کا، اور فلمیں دیکھو۔ یہ انگریزوں کی تعلیم ہے، انہوں نے تباہ و برباد کر، اسی وجہ سے آج کا نوجوان 20 سال میں ختم ہو جاتا ہے۔ فلمیں دیکھ دیکھ کے اس کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے، شادی کے قابل بھی نہیں رہتا۔ نظر بد لگ جائے تو سورۃ نون والقلم کی جو آخری آیت ہے وہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ اور میرے مدنی پاک نے رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظر بد سے بچنے کے لیے عمل بتلایا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ، یہ بھی پڑھ کے دم کریں۔